معذرت خواہی لیکن شیئر نہیں ہو پا رہا ہے، تو لیٹ اس جسٹ کنٹینیو وداؤٹ شیئرنگ. تو ہم نے گزشتہ نشست میں یہاں تک دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں انصار اور مہاجرین صحابہ کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا. یعنی جو انصار صحابہ تھے ان کو مہاجرین صحابہ کا بھائی قرار دیا تھا، اور وہ ان کو اس سے بہت تقویت ملی تھی. تو اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسلامی تعاون کا پیمان. تو مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری جاہلی کشکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد دادی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آپ سمجھے عہد کیا تھا. تو ذیل میں اس پیمان کو اس کی دفعات سمیت مختصر طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریش یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کی. تو یہ جو آپ سمجھے ایک اگریمنٹ، عہد جو ہے، یہ کن کے بیچ میں ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قریش ہے ان کے بیچ میں، اور جو یثرب میں لوگ ہیں، یثرب یعنی مدینے میں جو لوگ ہیں، ان کے درمیان جو ہے، ان کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ سب اپنے دوسرے انسانوں سے الگ ایک امت ہے. تو جو مسلمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ ایک الگ جماعت ہے. تو مہاجرین قریش جو ہے وہ اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قائدی کا فائدہ دیں گے، فدیہ دیں گے. اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کریں گے. تو یہاں پہ بات یہ بتائی جا رہی ہے، سب سے پہلے جو یہ عہد ہوا ہے اس میں کیا بتایا گیا کہ یہ سب دوسرے انسانوں سے الگ ایک امت ہے. یعنی جو ایمان لے آئے ہیں وہ ایک الگ گروہ ہیں، دے آر اے سپریٹ گروپ آف پیپل. دوسری چیز، جو مہاجرین قریش ہے وہ اپنی سابقہ حالت کے مطابق، جو آپ سمجھے دیت دی جاتی ہے نا، کہ ان کو ایک اماؤنٹ جو پے کرنا ہوتا ہے، اگر کسی کو کچھ پے کرنا باقی رہ گیا تو وہ فدیہ ادا کرے گا قیدی کا. اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے. یعنی کہ کسی کو پیسے ملنا چاہیے تو اس کا حق نہیں روکا جائے گا. اور سارے راز باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم و گناہ اور زیادتی اور فساد کے راستے کو کھوج رہا ہوگا. یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے بیچ کوئی مشکلات پیدا کرنے یا ان کے اندر کوئی تکلیف پیدا کرنے کے لیے آئے تو پھر اس زیادتی کو برداشت نہیں کی جائے گی. سب مل کر اس کے خلاف لڑائی کریں گے، سب مل کر اس کے خلاف ہوں گے. اور پانچویں چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو. یعنی ظلم و زیادتی کرنے والا اگر کوئی امیر سردار یا کوئی بڑے آدمی کا بیٹا بھی ہوگا تو اس کو بھی اس چیز کے لیے ویسے ہی سزا دی جائے گی. اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. یعنی کوئی کسی کی مدد غلط طریقے سے نہیں کرے گا، کوئی مومن کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا،
اور نہ کسی کافر سے مدد لے گا، اور اللہ کا ذمہ عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ تو اللہ نے جو ساری چیزیں بتا دی ہیں وہ بھی، اور جو عہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے طے کر رہے ہیں وہ بھی ماننا ضروری ہوگا۔ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمان جیسے ہوں گے۔ تو جو یہود ہماری باتوں پہ اگری ہو جائیں، جو ہمارے پوائنٹس آف اگریمنٹ ہے اس کو ماننے والے ہو جائیں، تو ان کو بھی مسلمانوں کی جیسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ یعنی ان یہودی، یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا آپ یہاں اس پوائنٹ سے بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ثبوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی اگر جو عہد ہے اس کو مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ بالکل مسلمانوں ہی کی طرح ٹریٹ کریں گے، اور ان کو بالکل بھی آپ تکلیف نہیں دیں گے، کسی بھی طریقے کی ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اس کے بعد اگلی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ تو سارے صحابہ اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے ایکول ہے، کوئی بھی آگے نہیں ہوگا نا، سب ایک کامن پوائنٹ پہ اگری ہوں گے۔ 10واں کیا ہے؟ یہ ہے کہ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جیسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ 11واں جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مشرک قریش کسی کی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو کوئی بھی قریش جو ہے وہ کسی کی جان یا مال کی، تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہم نے دیکھا نا پچھلے بھی سیرت کی نشست میں، کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب آپ تھے تو آپ نے وہاں کے کچھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زمانے میں دوست ہوا کرتے تھے، ان کی امان لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے امان کا جو سلسلہ ہے، وہ امان اسے کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کی حفاظت لے لے اور پھر پیسے اگر طے ہوں تو اس کو دینے کا ارادہ کرے، تو اس کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ کوئی مشرک قریش کی کسی جانی یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، تو کوئی مشرک قریش کو پناہ نہیں دے سکتا، یہ بھی ایک عہد کا پوائنٹ ہے۔ اور 12 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت میں کہ مقتول کا ولی رازل ہو جائے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، یعنی کہ جس کو قتل کیا اس کے اگینسٹ اگر ثبوت موجود ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ قصاص کہا جاتا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جاتی ہے، یا پھر جان کے بدلے اگر جو انسان مارا گیا اس کے گھر والے اگر کوئی پیسے لے کر یا کچھ اور چیز لے کر اس کو معاف کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں مقتول کے ولی راضی ہو جائیں تو اسی صورت میں قصاص کو لیا جائے گا، یا پھر جان کا بدلہ جان ہی ہوتا ہے۔ آج بھی یہ رول سعودی عربیہ میں ابھی بھی موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی فیملی ممبرس کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خون کا بدلہ خون ہی چاہتے ہیں، تو اس شخص کو
بھی خون مطلب اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر اس کے گھر والے اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ پیسے یا کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ چاہتے ہیں، اگر وہ اس کو دے دیتا ہے جان کے بدلے، تو پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ 13th پوائنٹ یہ ہے کہ اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یعنی غلط جو چیز ہے اس کے خلاف سارے مومنین ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ 14th پوائنٹ یہ ہے کہ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے یا ان لوگوں میں کوئی مشکلات کو پیدا کرنے والے کا ساتھ دیں، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے۔ تو ایسا شخص جو دشمنان اسلام کی مدد کرے، ان کو پناہ دے، پھر اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اور 15th پوائنٹ جو بتایا جاتا ہے، جو نیا اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا، آپ سارے اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ یہ سارے پوائنٹس جو بتائے جا رہے ہیں، یہ آپ سمجھے کانسٹیٹیوشن کے رولز، ریگولیشنز، لاز ہیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ 15واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا، یعنی اس کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی روشنی میں اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو وہاں پر جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں، پولیٹیکل، فائنانشیل، ریلیجیس، آپ سمجھیں ہر چیز کا پرومننٹ لیڈر کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارا جو اسلامی معاشرے کی جو اسلامی تعاون کا جو پیمان تھا، جس کی بنیاد پہ یہ سارے پوائنٹس قائم کیے تھے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے، ہم اس کو سب چیپٹر ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو نیکسٹ والے چیپٹر کا نام ہے معاشرے پر مناویت کا اثر، یعنی یہ سارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو قائم کیا گیا تھا اس کا کیا ایفیکٹ ہوا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ تو اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد استوار کی، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان مناوی کمالات کا پرتو تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کے بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہوار ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے اور انہیں محبت و بھائی چارگی، مجد و شرافت اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ تو کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے اور جو بڑے بڑے سردار تھے، جو یہاں پر ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا نا کہ کچھ مشرکین ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے اور وہ بڑے بڑے سردار تھے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کے اوپر محنت کیا کرتے تھے اور ان کو ایمان کی طرف بلاتے اور سمجھانے اور ان کی تربیت کرنے، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان میں سے ان کی بھی تربیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زور دیتے تھے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور پہچان والے اور بے پہچان والے سب کو سلام کرو۔
تو سب سے بہترین عمل اسلام میں کیا بتایا گیا ہے کہ تم کھانا کھلاؤ۔ اگر استطاعت ہو کہ تم دوسروں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو پھر تمہیں دوسروں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور جاننے والے کو، نہیں جاننے والے کو، جیسے ہی ایمان والا ہے بس آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہے تو پھر آپ سلام میں پہل کریں کہ آپ سلام کریں، کیونکہ سلامتی جب آپ کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلامتی کا جو یہ کلام ہے اللہ کی طرف سے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر نا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے اس کہنے والے پر بھی، اس کے گھر میں بھی، اور پھر جو جواب دے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو سلام پھیلاؤ، یعنی ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ دوسروں کو فیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو دوسروں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تیسری چیز جو یہاں پہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنے کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ساری فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ ہے تہجد کی نماز پڑھنا، اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ تو اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے، یعنی ہمارے اسلام میں پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ کا پڑوسی جو ہوتا ہے نا، اس سے آپ کے بارے میں اگر پوچھا جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ سے وہ بڑا ناراض ہے اور آپ کی تکلیفوں سے وہ بڑا پریشان ہے، تو پھر گویا آپ کے لیے اللہ کے پاس ناراضگی کا سبب ہوگا۔ تو پڑوسی کی بڑی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، چاہے پھر وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ صرف اگر آپ کا ایمان والا ہی پڑوسی ہے تبھی آپ اس کا خیال کریں گے، نہیں، اگر آپ کا پڑوسی ایمان والا نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس سے اچھی گفتگو کریں گے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں گے، اس کے اچھے برے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ بات صرف یہیں پر آ کے رکے گی جہاں پر شریعت کے اصول سامنے آ جاتے ہیں نا، وہاں تک آپ اس کی ہر طریقے سے عزت بھی کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے اور اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے وہ کسی اپنے بھائی کے لیے اگر کوئی چیز پسند کر رہا ہے تو وہ وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے لیے کوئی چیز خریدنے چاہیں گے تو ہم برانڈیڈ خریدیں گے، بہت اچھی زیادہ پیسوں والی چیز، مطلب سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ چیز خریدیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی غریب کو شادی میں کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی غریب کو کچھ دینے کے لیے خریدتے ہیں تو سستے سے سستی چیز خریدیں گے، تو یہ صحیح طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں،
کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ یعنی تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو کسی بھی وجہ سے، تو تمام امت مسلمہ کو اس تکلیف کو محسوس ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیسے دی کہ تمام امت مسلمہ جو ہے، مسلمان مومنین جو ہے، وہ تمام ایک آدمی کی طرح ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کی سارے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے نا، یا کسی کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ساری باڈی میں اس کا افیکٹ فیل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ نے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو تمام مسلمانوں کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض بعض کو قوت پہنچتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہم اتنی مدد کریں کہ ایک دوسرے کے لیے پلر آف سپورٹ بنے، نہ کہ آج کی دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو گرانے پر ہم تلے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار میں یا بھائی بھائی میں ایسی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے صدیوں بات نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ 3 دن سے اوپر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے بات کرے بنا نہیں رہنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اللہ اس کی ضرورتیں پورا کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو کسی کے گناہوں کو یا کسی کے عیبوں کو دیکھ لینے کے بعد اس کے اوپر پردہ پوشی کرنا، یہ اللہ کو ادا بہت پسند آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ یعنی جب ہم دنیا والوں پر مہربان ہوتے ہیں تو اللہ ہم پر مہربان ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی دنیا میں اپنے ہی گھر میں اتنا مگن رہے کہ اس کو پڑوسی کا کوئی خیال ہی نہ ہو۔ تو اپنی پڑوسی کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ تو بلا وجہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اس سے گالی گلوچ کرنا، اس کو مار کاٹ کرنا، یہ جو ہے کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ یعنی ادنا سے ادنا چیز زمین پر سے، یعنی آپ کسی روڈ پر جا رہے ہیں اور ایک بڑا سا پتھر ہے یا چھوٹا سا ہی پتھر ہے، ایسی جگہ پر وہ ہے کہ اگر کوئی گزرے تو اس کو مار لگ سکتی ہے، اور آپ اس انٹینشن سے اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ کسی آنے جانے والے کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی ایک آپ کے لیے صدقہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے پاس آپ کو وہ نیکی کا اس ہٹانے کا، اس پتھر کو ہٹانے کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اپنی کمائیوں میں سے اپنے مال کا ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کریں۔ اللہ کے نزدیک آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے، آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں صدقے میں یہ نہیں دیکھا جاتا، آپ 1 روپیہ دے 10 روپیہ دے، لیکن آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کی رضا صرف اللہ ہی کو راضی کرنے کی ہونا چاہیے، دکھاوے کی نہیں ہونا چاہیے۔
اگر آپ دکھاوے کے لیے 1 لاکھ 10 لاکھ بھی دیتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑے پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ اسے جنت کا پھل کھلائیں گے، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ ہو پائے تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ تو یعنی کہ کھجور یا کھجور سے بھی کم تر چیز، کھجور کی گٹلی بھی صدقے میں آپ اتنی چھوٹی سی چیز بھی دے سکتے ہو تو دے دیا کرو۔ اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر اپنے بول کو، اپنی زبان کو اچھی کرو تاکہ آپ کے لیے وہ جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اور اسی کے پہلو و پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و خیانت کی فضیلت سناتے، اور سوال کرنے والوں کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ اور خراج اور زخم قرار دیتے۔ البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد درجے مجبور ہو کر سوال کرے۔ تو آپ کو مانگنا بھی تبھی چاہیے جب آپ مطلب اتنے مجبور ہو کہ مانگنے کے علاوہ آپ کو کوئی اور چارہ موجود نہیں ہے، ورنہ تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے اور خود محنت کرنے، ان ساری چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کن عبادتوں کے لیے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغامانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو جائے۔ اسی طریقے سے تو ہم تک دین اسلام پہنچا، اسی طریقے سے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تو وہ آیتیں صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تو ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے وہ پتوں پر، الگ الگ پیچز پر، کپڑوں پر، جس پر بھی وہ لکھ سکتے وہ یاد بھی کر لیتے اور اس کو لکھ کر محفوظ بھی انہوں نے کیا۔ اسی کے ذریعے سے آگے چل کر ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے آگے کے زمانوں میں باضابطہ قرآن کو ایک شکل میں جس طریقے سے آج ہم پڑھتے ہیں پورا ایک جگہ کمپائل کیا گیا اور آج وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اخلاقیات بلند کی اور ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و خیرات کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کے سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئی۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا لیول کیا ہے؟ انبیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد جو لیول ہے وہ سب سے اوپر والا لیول ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے چمٹے رہو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت جو عمل ہے اس کو اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہے، کیونکہ یہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی مناوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن عمل سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچا جاتا تھا، اور جن اور جانیں قربان ہوا جاتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے، اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے، اسے دل میں بٹھانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکلا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتحاد تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کی سانس لی تھی۔ تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کا اپنا ایک اسلامی معاشرہ قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کو اور دین اسلام کو جو تقویت ملی ہے وہ تاریخ میں سب سے، آپ سمجھیں، سگنیفیکنٹ ہے، اور اس نئے معاشرے کے عناصر ایسے بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کے مطابق مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو یہ سمجھیں یہاں پر ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج جو سمجھایا گیا اور سمجھانے کی کوشش کی گئی وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو سمجھا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ماڈلز کے ذریعے بھی اور سیرت کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اس جڑنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے جڑنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔